بسم اللہ الرحمن الرحیم. Things Fall Apart by Chinua Achebe. Chapter number 21. Summary in Urdu. Mr. Brown, the White Missionary. Mr. Brown بہت میٹھی زبان والا اور معاملہ فہم شخص ہے جو آگ کو ٹھنڈا کرنا جانتا ہے. اموفیا میں نفرت کی آگ میں جلتے لوگوں کو ٹھنڈا کرنا اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا مسٹر براؤن کا بے حد عمدہ فن تھا. یہاں یہ تمام عمل کوئی مسٹر براؤن سے پوچھے، وہ ان میں بے حد ماہر تھا. اس نے اپنے پیار اور اپنی میٹھی زبان سے اموفیا کے معززین تک رسائی حاصل کی اور ان سے دوستانہ تعلقات قائم کیے. فرینڈشپ ود ایکونا. موفیا کے قریب ہی ایک گاؤں کے ایک معزز شخص جس کا نام ایکونا تھا، مسٹر براؤن کی اس سے گہری دوستی ہو گئی. مسٹر براؤن اکثر اسے ملنے کے لیے اس کے گھر جاتا اور اپنے ساتھ ایک ٹرانسلیٹر بھی لے کر جاتا جو اس کی باتوں کو ایگبو زبان میں تبدیل کر کے ایکونا کو سناتا. دونوں کے درمیان اپنے اپنے مذہب کے دلائل پر بحث ہوتی اور دونوں اپنے اپنے دلائل میں سچے ہوتے اور کوئی بھی دوسرا ایک سے نہ ہارتا. ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرتے لیکن ہارتا کوئی نہ. پوائنٹ نمبر 3. گاڈ ورسز چوکو. گاڈ who made heaven and earth versus چوکو who made all the world and other gods. مسٹر براؤن ایکونا کو کہتا ہے کہ تم لوگ لکڑی کے اور ہاتھ سے بنائے ہوئے خداؤں کو پوجتے ہو. یہ بالکل پاگل پن ہے. آگے سے ایکونا بڑی پیاری بات کرتا ہے کہ ہاں ہم لکڑی کے بنائے ہوئے دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں لیکن یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ اس لکڑی کو اسی چوکو نے بنایا ہے جس نے یہ ساری دنیا تخلیق کی. تو براؤن آگے سے حیران رہ جاتا ہے. مسٹر براؤن بلڈ سیکرٹ اسکول اینڈ ہاسپٹل ایٹ اموفیا. یہ لوگوں سے معززین کے پاس جاتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ اپنا مذہب چینج کرو. وہ آگے سے اپنے دلائل دیتے ہیں، یہ اپنے دلائل دیتا ہے، لیکن اس طرح منہ زبانی کوئی بھی اس کی بات کو نہیں مانتا. تو اس نے کہا کہ پھر اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے ذہنوں کو بدلا جائے، ان کے دل میں جگہ بنائی جائے. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے مسٹر براؤن ایک ہاسپٹل تعمیر کرتا ہے اور ایک اسکول تعمیر کرتا ہے. پورے موفیا اور دوسرے گاؤں کے ہر ایک گھر جا کر، یعنی کہ ہر ایک گھر میں گیا اور مسٹر براؤن نے ان سے التجا کی لوگوں سے ہر گھر میں جا کر کہ لوگ اپنے بچوں کو لکھنا پڑھنا سیکھنے کے لیے اس کے اسکول بھیجے، کیونکہ وہ مقابلہ کر کے ان کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ ان کا مذہب اور دیوتا سب غلط ہیں، بلکہ اس نے تعلیم کا راستہ اختیار کیا کہ ذہن کو بدل دیا جائے. شروع میں چند ایک بچے اس کے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں. پھر مسٹر براؤن نے اعلان کیا، لوگوں کو سمجھایا کہ آنے والے وقت میں اموفیا میں وہی حکمرانی کرے گا، وہی لیڈر بنے گا جو پڑھا لکھا ہو. اگر آپ لوگ ایسا نہ کرو گے تو دوسرے علاقوں کے پڑھے لکھے یہاں آ کر حکمرانی کریں گے اور یہاں اپنی لیڈرشپ دکھائیں گے. اس کے بعد بوڑھے جوان سب لڑکے پڑھنے لگ گئے اور اس کے پاس سے ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جمع ہو گئے اور پھر اس کے اسکول کی کئی شاخیں جو ہیں وہ بن گئی. جو بھی بچے اچھا پڑھتے تھے اس کے پاس زیادہ وقت تک ٹکے رہتے تھے تو انہیں یہ نئے اسکول میں جو یہ تعمیر کرتا تھا ہر گاؤں میں وہاں بھیج دیتا تھا، وہ ٹیچر بن جاتے تھے. مسٹر براؤن وینٹ بیک. مسٹر براؤن بیمار رہنے لگ گیا تھا، اس لیے وہ یہ جگہ چھوڑ کر اپنے گھر واپس چلا گیا ہے. جانے سے پہلے نوائے جس کا نیا نام اب اسحاق ہے اسے ٹیچر بنا دیا جاتا ہے. براؤن سے کہتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو یہ خبر ضرور دے اور ملے اور بتائے کہ وہ ایک استاد بن گیا ہے، لیکن اکونکیو اپنے بیٹے سے ملنے سے انکار کر دیتا ہے.
انگریز اموفیا میں تجارتی مراکز بھی قائم کرتے ہیں، جس سے لوگوں کا رجحان تجارت اور پیسے کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہی وجوہات ہیں کہ جب گاؤں کا ایک معزز شخص اوکونکیو 7 سال بعد اموفیا واپس آتا ہے تو اسے کوئی خوش آمدید کہنے والا نہیں ہے۔ وہ اب کسی کے ذہن میں نہیں ہے، لوگوں کے ذہن میں 3 ٹائٹل ونرز واریر نہیں ہے، بلکہ انگریز، ان کا قانون، ان کی تجارت، ان کا سکول اور ان کا مذہب ہے۔ اور یہی چیزیں اوکونکیو کو بہت زیادہ ڈسہارٹ کرتی ہیں، بہت زیادہ جو مایوس وہ ہو جاتا ہے، اور وہ اسی جو کوشش میں ہے کہ کیا کیا جائے، کس طرح ان سب چیزوں کو بدلا جائے، لیکن یہ تمام چیزیں اس کے کنٹرول سے باہر ہیں۔